إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور میری انتہائی احترام کی قابل مسلمان بہنوں، ہم سب ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ مینارٹی کے اندر ہیں، اقلیت کے اندر ہیں. اور یہ صرف یہ ملک نہیں، اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو یورپ میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں مسلمان نہ بستا ہو. تو یورپ کے اندر یا ایسے ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت کے اندر ہیں، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، وہاں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی رہنمائی کی جائے دین کے حوالے سے. آپ کے سامنے ہے، میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ دو واقعات ایسے ہوئے ہیں، ایک فرانس کے اندر اور ایک سویڈن کے اندر. فرانس میں ایک نوجوان مسلمان کو پولیس نے شوٹ کیا اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ مظاہرے ہوئے اور ہو رہے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ ویکینڈ پہ میں بھی پیرس میں تھا تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. اور دوسرا سویڈن میں ایک بدبخت نے قرآن مجید کو نظر آتش کیا، قرآن مجید کو جلایا، اور اس کے ریاکشن میں پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے اندر ریاکشن ظاہر ہو رہا ہے، رد عمل ظاہر ہو رہا ہے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا میں اسلامو فوبیا کے ذریعے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے، اسلام سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. میڈیا جو ہے وہ جو پکچر مسلمانوں کی، وہاں کی جو کمیونٹیز ہیں، جو وہاں کے لوگ رہنے والے ہیں، جو ان کے سامنے رکھ رہا ہے وہ بالکل حقیقت کے برعکس ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم مسلمان جو ان ملکوں میں رہتے ہیں، کیا ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے
اس حوالے سے آئیے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام نے بالاتفاق یہ بات کہی ہے کہ ان ملکوں میں جو اسلامی ملک نہیں ہیں ان ملکوں میں بندہ کیسے رہ سکتا ہے اور اس کو کیوں رہنا چاہیے وہاں پہ، اس کے بھی کوئی اصول ہیں، اس کے بھی کوئی ضابطے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جس کا اپنے ملک میں جس کی جان محفوظ نہیں ہے، جس کا مال محفوظ نہیں ہے، اپنے ملک کے اندر جس بندے کو مجبور کر دیا گیا، چاہے وہ اسلامی ملک ہی کیوں نہ ہو، اور وہاں سے اس کو نکلنے کے لیے مجبور کر دیا گیا، ایک تو وہ بندہ اپنے ملک کو چھوڑ سکتا ہے، یا اگر کسی ملک میں کس طرح کی آفت آئی ہوئی ہے، وبا آئی ہوئی ہے، تو وہاں رہنے والے لوگ جو ہیں اس ملک کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جب ان کا وہاں پہ رہنا ناممکن ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ان ملکوں میں تجارت کی غرض سے بزنس کے لیے آئے، یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے، یا صحت یعنی میڈیکل بیسس کے اوپر اس ملک میں وہ رہے، یا سب سے بڑی ریزن جو سب سے بڑی وجہ ہے ان ملکوں میں رہنے کی وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اسلام کا داعی بن کے، اسلام کا پریچر بن کے ان ملکوں میں زندگی بسر کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ میری ان گزارشات میں چند باتیں آپ اس سے اختلاف بھی کریں، لیکن چونکہ یہ منبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس منبر سے مسلمانوں کی رہنمائی کرنا، جمعے کے خطبے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی رہنمائی کی جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میں کیا چاہتا ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، میں یہ بات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ جو دین کہتا ہے، جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے، جو قرآن یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتاتا ہے، وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب اسلام کی ابتدا ہوئی مکے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور اس کے بعد جو ہے خلفائے راشدین کے زمانے سے اسلام کی دعوت جو ہے وہ دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی، اور لوگ جو ہیں وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج، قبیلہ در قبیلہ، قوم در قوم، ملک در ملک جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر۔ تو وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو تجار تھے، مسلمان جو بزنس کرنے والے تھے، انہوں نے اپنے بزنس کے لیے ٹریولنگ کی ایسے ملکوں میں جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، یعنی وہ تلوار اٹھا کے وہاں نہیں گئے، وہ وہاں دین کی دعوت دینے کے لیے نہیں گئے، اپنے بزنس کی غرض سے وہاں گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں جا کے جس کردار اور جس اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور جس امانت اور دیانت کا لوگوں کے سامنے انہوں نے جو امانت اور دیانت لوگوں کے سامنے پیش کی، ان کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر ملکوں کے ملک جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ آپ اسے انکار کر سکتے ہیں؟ جائیے ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، یہ مالدیو ایک چھوٹا ملک ہے، کئی ہزاروں جزیروں کے اوپر مشتمل ہے، وہاں ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے، اور مسلمان تاجروں کے آنے سے پہلے وہاں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن مسلمان تاجر جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تجارت کی، دیانت کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا، اب جو اخلاق ان کے سامنے پیش کیا، اس اخلاق کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ملک جو ہیں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب ہماری والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ام المومنین بتائیں کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن میں ہے وہ میرے نبی کے کردار میں تھا۔ ایک قرآن میرے نبی کے سینے پہ اترا ہے، اور دوسرا قرآن مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلتا ہوا لوگوں نے دیکھا ہے، جس کا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں
ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں ہنرمند، ان کے پروفیشنل ایسے ہوں کہ ان کو یہاں بلایا گیا ہو، لیکن اکثریت یہاں آنے والے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے آئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور الحمدللہ ان ملکوں میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے لوگوں پہ کرم کیا ہے، لوگوں کی دنیا جو ہے، دنیا کے معاملات جو ہیں وہ لوگوں کے بہتر ہوئے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بات کہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تحدیث نعمت کے طور پہ یہ میں بات کہہ رہا ہوں، کتنے اسلامی ملک ایسے ہیں کہ جہاں پہ دین پہ چلنا اتنا مشکل کر دیا گیا۔ مجھے ایک ایجپشن میرا بھائی ملا مسلمان، ماشاءاللہ اس نے داڑھی رکھی سنت کے مطابق، اور وہ پریشان تھا، کہتا ہے میں اپنے ملک میں سفر کر کے جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے مجھے کلین شیو کرنی پڑے گی، اگر میں نہیں کرتا تو مجھے وہاں جو حالات میرے ساتھ پیش آتے ہیں، جہاں جن مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے وہ مجھے پتا ہے۔ اور کتنے ملک ایسے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، وہاں پہ نوجوان جو ہے اگر دوسرے دن صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آ جائے تو اس نوجوان کے پیچھے جو ہے وہاں کی جو ایجنسیز ہیں وہ پڑ جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں، لیکن ان ملکوں میں رہتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھیں کیا ہمارے لیے دین پہ چلنا مشکل کر دیا گیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب کبھی اتفاق ہوتا ہے پاکستان جانے کا اور وہاں پہ جا کے جب مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد دیکھتے ہیں اور پھر آپ کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہیں، دین کے ساتھ آپ کی وابستگی کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان ملکوں میں رہنے والے مسلمان جو ہیں الحمدللہ زیادہ دین کے اوپر کاربند ہیں، زیادہ دین کے اوپر چلنے والے ہیں، ان کو اپنی نسلوں کی زیادہ فکر ہے، وہ زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ کیسے اپنی نسلوں کو جو ہے وہ دین کے اوپر قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، ایسی پالیسیز جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اسکولوں کے اندر، ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اندر، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پہ جو ان کا ایک نظام ہے جو ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کے اندر انہوں نے ایک حق دیا ہوا ہے، آپ اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، آپ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی آواز کو سنتے ہیں، لیکن اگر ایک طریقے کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ایک نوجوان جس کو روکا گیا تھا اور جس کو کہا گیا کہ لائسنس دکھاؤ اور اس کے پاس لائسنس نہیں تھا، 17 سال کی اس کی عمر تھی، پولیس کے ساتھ اس کی آرگومنٹ ہوئی، پولیس کی بھی زیادتی ہے، اس بچے کے پاس لائسنس نہیں تھا، اس نے یہ ایکسیڈنٹلی اس کا پاؤں جو ہے وہ بریک سے اٹھ گیا یا اس نے گاڑی بھگانے کی کوشش کی، واللہ عالم، مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے نتیجے میں جو اس بچے کو شہید کیا گیا، اس بچے کے خون کو جو ضائع کیا گیا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس بات کا اعلان جو ہے UN کا جو سپوک مین ہے یا سپوکن پرسن ہے، جو عورت ہے یا مرد ہے، اس نے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے یہ کہا ہے کہ جو وہاں پہ نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف، اس نفرت کی وجہ سے انہوں نے اس بچے کو ٹارگٹ کیا ہے۔ دنیا آپ کی آواز کے ساتھ ہم نوا ہوتی ہے، لیکن آپ جب ایک اچھے طریقے کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں، لیکن میں نے وہاں پہ دیکھا کہ آپ اپنی آواز کو اٹھائیں اور اس کا الحمدللہ فائدہ بھی نظر آیا، لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں آپ کے مظاہروں میں، آپ کی اس آواز میں، جو کرمنل ہوتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، وہاں بڑے بڑے سٹوروں کو لوٹا، بڑی بڑی دکانوں کو لوٹا، وہاں پہ جو جہاں جہاں ان کو موقع ملا دکانوں کو لوٹا، سٹوروں کو لوٹا، وہاں جو گاڑیوں کو آگ لگائی۔ یہ بھلا دیکھیں اسلام کیا اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ ہمیں اللہ، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، یقو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، کس چیز سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے۔ ماشاءاللہ اب ہماری یہاں پہ چوتھی نسل ہے، 4th جنریشن جو ہے وہ ہماری یہاں پہ موجود ہے۔ ہمارے بڑے جب یہاں پہ آئے تھے، ان کے بچے، اب ان کے بچوں کے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ بس رہے ہیں۔
تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگوں نے یہاں آ کے مسجدیں بنائی ہیں. آپ 1876 میں چلے جائیں, عبداللہ کولیوم, اس نے سب کہتے ہیں وہ سب سے پہلی مسجد تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, واکنگ کے اندر مسجد شاہ جہان جو ہے وہ بھوپال کی ایک ملکہ تھی, اس نے وہ بنائی تھی. بہرحال یہ آگے پیچھے دونوں مسجدیں بنی. تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, جب عبداللہ کولیوم نے, جس نے ترکی کے اندر اسلام قبول کیا, وہاں سے واپس آیا, اس نے آ کے جو ہے لیورپول کے اندر پہلی مسجد بنائی. اور مسجد میں آ کے جب اس نے اذان کہی تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, اور ساتھ اس نے انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کی, اللہ از دا گریٹ, اللہ از دا گریٹ. اور جو بچے انہوں نے پہلی دفعہ جو باہر کھیل رہے تھے, انہوں نے پہلی دفعہ جب یہ آواز سنی تو انہوں نے کہا یہ کیسی آواز ہے, اور ریئیکشن کے اندر انہوں نے اس کے اوپر پتھر مارے, مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور اس وقت 1876 کے اندر اس وقت جو میڈیا تھا اس میں یہ بڑا چرچا ہوا, اور کسی لکھنے والے نے لکھا کہ یہ پاگل دیوانہ بوڑھا ہے, یہ ترکی سے یہ چیزیں لے کے آیا ہے اور مرنے والا ہے, اور اس کے مرنے کے بعد بڑا یہاں کہاں کوئی مسجد ہوگی, کس نے اللہ اکبر کہنا ہے, کہاں سے یہ آواز اٹھے گی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ الحمدللہ مسجد کے ساتھ مسجد ہے. اس ایریے میں آپ دیکھیں آپ کو کتنی مسجدیں نظر آئیں گی, اور ہر مسجد میں جا کے دیکھیں کہ مسلمانوں کا ہجوم, مسلمانوں کی تعداد نماز پڑھنے کے لیے, جمعہ ادا کرنے کے لیے, تراویح کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں, اور جو مناسبات ہوتی ہیں ماشاءاللہ مسلمان کی ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں, لیکن وہاں وہ آپ کو جو ہے وہاں کوئی آپ کو نماز ہی نہیں ملتا, دوسرے ملکوں کے اندر جو اسلامی ملک. تو یہ الحمدللہ بڑا اچھا سائن ہے الحمدللہ. تو میں ان اپنے بھائیوں سے جو میری ایج کے ہیں اوور 50, ان سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اسکولوں میں جاتے تھے, پرائمری اسکول میں جاتے تھے, تو اس وقت کرسمس کے جو ہے وہ گیت نہیں گائے جاتے تھے, وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتے تھے وہ بھی شامل, ان کو جو ہے وہ جو اسمبلیاں ہوتی تھیں ان میں شامل ہونا پڑتا تھا. لیکن کیا وہ ان کو ان کے دین سے منحرف کر سکی ہیں چیزیں؟ ان کے اندر دین کا جذبہ زیادہ پیدا ہوا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں یہ اسلام کا جذبہ ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ ہماری نسلیں اور نسلیں جو ہیں وہ دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. جس بدبخت نے سویڈن کے اندر قرآن کو نظر آتش کیا ہے وہ عراق کا رہنے والا ہے, وہ مسلمان تھا, اور اس نے وہاں پہ صرف قرآن کو اس لیے نظر آتش کیا ہے, اس لیے آگ لگائی ہے, اس لیے برن کیا ہے تاکہ اس کو وہاں کا سٹے مل جائے, وہاں اس کو رہنے کی اجازت مل جائے. اور یہ ایسے لوگ موجود ہیں مسلمانوں کے اندر کہ جو یہاں رہنے کے لیے, آپ جا کے دیکھیے یہاں سلیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے لوگ جو کورس کے اندر جاتے ہیں, مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے جا کے پوچھئے جب صبح کے وقت کورٹ میں جو مقدمات ہوتے ہیں جن کی ہیرنگ ہونی ہوتی ہے, ان میں جا کے ذرا دیکھیں کہ مسلمانوں کی نسبت کیا ہے, مسلمانوں کا تناسب کیا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ جا کے دیکھیں جیلوں کے اندر کہ جیلوں کے اندر ہمارے مسلمانوں کی نسبت کیا ہے. میرے عزیز بھائیوں, واللہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں, اپنے دین کی حفاظت کریں. اللہ نے اس دین کے اوپر چلنے میں ہماری بقا لکھی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت الدنیا ہمہ, کہ جو بندہ دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لے, جو دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لے, فرق اللہ علیہ امرا, اللہ اس کو ضائع کر دیتا ہے, اللہ اس کو ضائع کر دیتا ہے. وجعل فقرہ بین عینیہ, اور فقیری اللہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. 24 گھنٹے جو ہے وہ دنیا کے لیے اس کی تگدو ہوتی ہے, دنیا کے لیے اس کی جد و جہد ہوتی ہے, دنیا کے لیے اس کی محنت ہوتی ہے, دنیا کے لیے وہ سوچتا ہے. کبھی اس نے دین کے لیے نہیں سوچا, کبھی اس نے آخرت کے لیے نہیں سوچا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھی ہوئی ہے. اور یہ ایمان اور عقیدہ اور یقین بنا لیں, اگر اللہ نے آپ کا رزق لکھا ہوا ہے
اور وہ سمندر کی 7 تہوں کے اندر موجود ہے، اللہ وہاں سے نکال کے آپ کے پیٹ کے اندر، آپ کے منہ کے اندر ڈال دے گا۔ آپ کا رزق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن فرق سوچ کا ہے، فرق مقصد کا ہے، فرق زندگی گزارنے کا جو انسان کا ایم ہے اس کا ہے کہ اس نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ، اور فرمایا جو آخرت جس کی نیت ہو، جو آخرت کے لیے جیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، اس دنیا میں ہمارے جو بزرگ آئے تھے وہ رہ گئے ہیں، ان کے بزرگ رہ گئے ہیں دنیا میں، اور ہم نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے، ہم نے بھی دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے، ایک دن ہم نے بھی دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو کیا جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے لیے ہماری کتنی محنت ہے؟ اگر یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے، یقین مانیے کہ انسان جو ہے اس کا قبلہ درست ہو جاتا ہے، اس کا راستہ وہ ہو جاتا ہے کہ جس کا اینڈ انشاءاللہ اللہ کی جنت ہوگی، جس کا اینڈ جو ہے اللہ کی رضا ہوگی، جس کا اینڈ جو ہے وہ کامیابی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں کہ فرمایا اللہ کا فرشتہ ملک الموت آخری سانس اس کا نکالتا ہے، اور وہ جب سانس نکالتا ہے اور اس کی روح کو لے کے جب اوپر جا رہا ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ قرآن میں یہ نقشہ کھینچتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن کانت الآخرۃ نیتہ جمع اللہ لہ امرا، اللہ اس کی ہر چیز میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کے مال میں، اس کی صحت و عافیت میں، اس کی اولاد میں، وجعل غناہ فی قلبہ، اور فرمایا اللہ اس کے دل کو پوری کائنات سے بے نیاز کر دیتا ہے، وہ اب دنیا کا بھوکا نہیں رہتا، وہ صرف اللہ کے در کا سوالی بن جاتا ہے، وہ اللہ کے در کا سوالی بن جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنا ٹارگٹ کیا رکھا جائے زندگی گزارنے کا۔ اور میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا لہ، کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کو اچھی طرح تحقیق کر لو، اور تحقیق کیے بغیر اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی کمیونٹی کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے ایسے مقاصد کے لیے، اپنے غلط مقاصد کے لیے۔ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ میرے یہاں سولسٹر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میری جو معلومات ہیں میں نے انہی سے لی ہیں، انہی سے مجھے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کیا اس وقت ایک مسلمان کا کردار ایسا ہے کہ اس کے کردار کو دیکھ کر کوئی دوسرا جو ہے وہ مسلمان ہو جائے؟ ہم جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی بات کو لے لیتے ہیں، اس پہ ہم جو ہے وہ بڑا سٹینڈ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ بالکل دین کا مسئلہ ہے، ہمیں حق حاصل ہے کہ لیکن ہم اپنی اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں، مثال کے طور پہ یہاں پہ جو اسکولوں کے اندر LGBT جو پڑھائی جاتی ہے +Q+ جو ہے جس کو کہتے ہیں، جو پڑھائی جاتی ہے، ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم وہاں جو اسکول کی گورنر باڈی ہے، جو اسکول کا ہیڈ ٹیچر ہے یا ہیڈ مسٹریس ہے، جو بھی ہے، وہاں جائیں، کونسل تک اپنی آواز پہنچائیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، اور کسی کو کوئی مسجد جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، وہ مسجد کے انگیسٹ ہے، اس لیے کہ اس مسجد سے اللہ کی توحید کی آواز بلند ہوتی ہے، وہاں شرک کے خلاف بات کہی جاتی ہے، وہاں لوگوں کو صرف اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کی سنت کی دعوت دی جاتی ہے، وہاں سے صرف الہ کلمت اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا قصور ہے، یہ ان کا جرم ہے، اور اس میں اس مسجد کو بدنام کیا جاتا ہے، اس میں لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں۔
یا کسی ایک ایسی شخصیت کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے کہ کمیونٹی کے اندر اس کی سروس ہے, کمیونٹی کے اندر ماشاءاللہ اس کا ایک مثبت رول ہے جی, تو اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے لوگ کون ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں, دین جو ہے یہ بھی چیز ہمیں حکم دیتا ہے, دین قو انفسکم واہلیکم نارا, اور دین ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہو تو اپنے دامن کو خیانت سے بھی بچاؤ. آج اگر آپ دیکھیں تو ڈرگ کے سب سے بڑے سپلائر جو ہیں وہ مسلمان ہیں. راج ڈیل کا واقعہ آپ کو بھولا ہوا ہے, 19 نوجوان جو ہیں اڈلٹری کے اندر ان کو 20 سال جو ہے وہ قید سنائی گئی, اور اے سے لے کر زیڈ تک سارے کے سارے مسلمان ہیں. کیا ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی بچی کی عزت کی بھی حفاظت ہم نے کرنی ہے؟ اگر آپ فراڈ میں جائیں, بزنس فراڈ سے لے کر بینیفٹ فراڈ سے لے کر ہر قسم کے معاملات میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھیں تو سر جو ہے وہ شرم کے ساتھ جھک جاتا ہے, سر جو ہے وہ شرم کے ساتھ جھک جاتا ہے. اور ایسے موقعوں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے علمبردار ہیں. آپ آواز اٹھائیں لیکن ایسے طریقے سے جس سے اسلام ڈیمیج نہ ہو. لوگ یوز کرتے ہیں, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. اگر آواز اٹھائی جائے اس نوجوان نائل جس کا نام تھا فرانس کے اندر, جس کو شہید کیا گیا, اس کے حق میں, اور ایسے طریقے کے ساتھ جس کا ملک اجازت دیتا ہے, یہاں کا رول اور ریگولیشن جو ہے جس کی اجازت دیتے ہیں, ڈیموکریسی جس کی اجازت دیتی ہے, آپ کا حق بنتا ہے آپ اس کی آواز کو اٹھائیں. تو یو این اے کا سپوک مین جو ہے وہ بھی آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملاتا ہے. اگر آپ سویڈن میں نظر قرآن پاک کو جلایا گیا اور اس کے خلاف اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں, ایسے طریقے سے اٹھاتے ہیں, پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا ری ایکشن نظر آتا ہے. اور آج سویڈن کا جو وزیر ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آج کے بعد ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی اسلامی آسمان سے نازل ہونے والی کسی اسلامی کسی بھی کتاب کو جو آسمان سے نازل ہونے والی ہے, وہ تورات ہو, وہ انجیل ہو, وہ قرآن ہو, اس کو جو ہے وہ ہاتھ لگائے اور اس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. اور اس طریقے سے سب سے زیادہ نقصان ہمارے ملک کو پہنچا ہے, اور ہم آج کے بعد اس کی اجازت نہیں دیں گے. آپ کا حق بنتا ہے آپ ایسے کریں, آواز اٹھائیں, لیکن یہ دیکھیں کہ آواز اٹھانے والے جو لوگ ہیں ان کا اپنا کردار کیسا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور آپ الحمدللہ دین اسلام پہ چلنے والے ہیں. آپ کی اولادوں کے اندر دین اسلام موجود ہے. اپنے ان بھائیوں تک دعوت پہنچائیں جو آپ کے مسلمان ہیں, جو آج مرتد ہو چکے ہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے. ہمارا ایک اسکالر ہے ہماری مسجد کا اسکالر ہے ہشام, بردر ہشام. اس نے ایک جو ہے وہ تنظیم بنائی ہوئی ہے, اور اس نے جب مجھے بتائی چیزیں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں بچے اور بچیاں, اور یقین مانیے ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ مولوی ہیں, مسجدوں کے امام ہیں, مسجد کمیٹیوں کے اندر ہیں, اور ان کے بچے جو ہیں وہ دین سے مرتد ہو چکے ہیں, لیکن ماں باپ کے خوف سے وہ بات نہیں کرتے. تو یہ ہمارے ایک طرف ہمارے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ہماری رہنمائی فرمائے. اپنے دشمن کی پہچان بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور دوست کی پہچان بھی عطا فرمائے. اور بہت بہت بدنصیبی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا اگر ایسا دوست بن جائے جو جاہل ہو, جو بے وقوف ہو, اور وہ بے وقوف اور جاہل دوست جو ہے جو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, وہ عقل مند دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جاہل جو آپ کا دوست ہے, اور یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں لوگ جو ہیں وہ جاہل لوگ, آپ ذرا ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگا کریں, اللہم اہدنی الی صراط مستقیم, اللہ ایسے راستے کی ہدایت دے جو تیرا سیدھا راستہ ہو. اللہم احینا علی الاسلام و امتنا علی الایمان, اللہ اسلام کے اوپر زندہ رکھنا, ایمان کے اوپر ہماری موت آئے.
اور جب موت آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو, آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کے جام نصیب ہو, اللہ ہم سے راضی ہو, اللہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم. فرمایا تم نے تو مجھے دیکھا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ حدیث کا اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو دین کو اس وقت سینے سے لگاتے ہیں جب دین کو سینے سے لگانا ایسے ہو جاتا ہے جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ پہ. آپ وہ خوش قسمت ہیں, آپ نے دین کو سینے سے لگایا ہوا. آپ کو مبارک ہو, اللہ آپ کو اس پہ قائم و دائم رکھے, اسی پہ خاتمہ ہو. لیکن آج یہ موقع ہے کہ ہم اس میں اپنے دشمن اور دوست کی پہچان حاصل کریں اور ایسا طریقہ اختیار کریں. آپ کو کوئی نہیں روکتا, آپ کو کوئی منع نہیں کرتا, لیکن ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے نہ آپ کو نقصان پہنچے, نہ دین اسلام کو نقصان پہنچے, نہ دیگر مسلمانوں کو نقصان پہنچے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک اللہم یا رب العالمین. ایک انٹرنیشنل اصول ہے جس کو ہم اپنی زبان میں اگر کہیں جیو اور جینے دو, اور انگلش میں کہتے ہیں لیو اینڈ لیٹ لیو. آپ بھی زندہ رہو اور ہمیں بھی زندگی گزارنے دو. اس اصول کے مطابق اگر ہم اس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بھی فائدہ ہے اور اس معاشرے کا بھی فائدہ ہے. اور دوسرا میں اعلان کرنا چاہتا ہوں صحت کی درخواست کے لیے. ایک ہمارے بھائی ہیں چودھری انعام الحق صاحب, ان کے بیٹے ہیں سعد ہارون, وہ بہت شدید بیمار ہیں, انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے بھائی شہید بھائی صاحب ہیں بنگلہ دیشی میرے بھائی, ان کے بھائی بنگلہ دیش میں بیمار ہیں ابو قاسم صاحب, انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. بھائی فائق جو ہیں ہماری مسجد کے نمازی ماشاءاللہ ریگولر, وہ اپنے آپریشن کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان سارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ان کو اس طرح ان کی حفاظت فرمائے جس طرح اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ اپنے خاص کرم اور رحمت کے ساتھ, اپنی خاص شفا کے ساتھ اللہ پاک نے شفا یاب فرمائے. اور دوسرا ایک ضروری اعلان, وہ مجھے یاد نہیں رہا, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو قبرستان ہے یہاں مانچسٹر کا, اس قبرستان سے جو وہاں کی انتظامیہ ہے, کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے, بھائی رب نواز نے بھی مجھے کہا ہے, چودھری اشرف صاحب نے کل مجھے کہا ہے, وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ شاید ثواب کی غرض سے یا اپنے کسی مقصد کے لیے وہاں جو پیگنز وغیرہ ہوتے ہیں, کبوتر ہوتے ہیں, ان کو وہ دانے ڈال دیتے ہیں. اور جب وہ دانے ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ کبوتر وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک ان دانوں کی وجہ سے چوہے آ جاتے ہیں, اور چوہے جو ہیں وہ قبروں کے اندر سوراخ کرتے ہیں, قبریں محفوظ نہیں رہتی, پانی اندر داخل ہو جاتا ہے. اور دوسرا بڑا نقصان, وہاں پہ لومڑیاں آ جاتی ہیں ان کبوتروں کو کھانے کے لیے. جب وہ لومڑیاں آتی ہیں تو وہ بھی قبروں کو نقصان پہنچاتی. کتنی دفعہ کہا جا چکا ہے اپنی کمیونٹی کو, مسلمان بھائیوں کو, لیکن لوگ جو ہیں وہ اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے. ہمیں سوچنا چاہیے, یہ جو ہے معاشرتی چیزیں ہیں, یہ اجتماعی چیزیں ہیں, ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اصول بتاؤں, اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں کہ اللہ کی عبادت ویسے کرنی چاہیے جس طرح اللہ راضی ہوتا ہے, جس طرح اللہ کا حکم ہے. میں اللہ کی عبادت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا, میں اپنی اللہ کی عبادت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. میں اللہ کی عبادت کروں گا اللہ کے حکم کے مطابق, جس طرح اللہ راضی ہوتا ہے. اور اللہ نے اپنی رضا کس کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے؟ اپنے نبی کے ذریعے, نبی کے ذریعے, جو نبی نے طریقہ بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار, نہ تمہیں نقصان پہنچے نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يا غافر الذنوب اغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. يا شافي الامراض اشف امراضنا وامراض المسلمين, اللهم اشفهم بشفائك اللهم داوهم بدوائك. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.